علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور فرمایا اس سے اگلا مہینہ شعبان المعظم، فرمایا کہ وہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کے بارے میں فرمایا کہ وہ میری امت کا مہینہ ہے۔ تو یہ تین مہینے رجب المرجب، شعبان المعظم اور رمضان کریم، یہ تین مہینے ایسے ہیں کہ صحابہ کرام کے اندر عبادت کے جذبات منفرد ہو جایا کرتے تھے، اور اولیاء اللہ ان ایام کے اندر کثرت کے ساتھ نوافل پڑھتے، کثرت کے ساتھ روزے رکھتے، کثرت کے ساتھ ذکر و اذکار کرتے۔ جو روٹین میں ذکر و اذکار کی عادات ہوتی اس سے عادات چینج ہو جاتی، کثرت بن جاتی، ان چیزوں کے مقابلے میں کثرت بن جاتی، عبادات کی، تسبیحات کی، ذکر و اذکار کی، نفلی عبادات کی۔ تو رجب المرجب یہ کثرت ذکر کا مہینہ بھی ہے، کثرت عبادت کا مہینہ ہے، کثرت روزے رکھنے کا مہینہ ہے۔ روزہ تو نفلی جب مرضی آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو ایام آ گئے ہیں، ان ایام چونکہ یہ قرب رمضان کے ایام ہیں، تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا رمضان المبارک میں مجھ سے روزہ نہیں رکھا جاتا، تو ابھی تو سردیاں ہیں، تو آپ نفلی روزوں کی عادت شروع کر دیجئے، انشاءاللہ نفلی روزوں کی عادت آپ کو فرض روزہ نبھانے کی عادت بھی بنا دے گی۔ لہذا تسبیحات کریں، کثرت قرآن مجید کی تلاوت کریں، کثرت ذکر کریں، کثرت نوافل پڑھیں، کثرت روزے رکھیں۔ اس میں اگلے مہینے میں پھر رمضان المبارک میں تو فرض روزے آ جانے ہیں، اس کی فضیلتوں میں، عظمتوں میں، رفعتوں میں، برکتوں میں وہ پھر بہت اضافہ ہو جاتا ہے، اتنا اضافہ ہو جاتا ہے، اتنا اجر اور ثواب ملتا ہے، اور بخشش اتنی زیادہ اللہ کی بارگاہ سے ہوتی ہے کہ وہ شمار میں نہیں ہو سکتی۔ تو رجب کا مہینہ آ گیا، بس یہاں سے سٹارٹ شروع کر دیں، اور رجب کے مہینے میں جہاں بہت ساری عبادات، ذکر و اذکار اور دیگر چیزوں کی، نوافل روزوں کی کثرت کی ترغیبات موجود ہیں، وہاں پر اس مہینے کی 27 تاریخ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج بھی ہے، حضور کی معراج بھی ہے۔ اچھا، معراج النبی کو آگے 2 جمعے اور بھی ہیں، تو معراج النبی کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ ہم معراج النبی کے مضمون کو مختلف طریقوں سے پڑھیں گے، جیسے آج معراج کا جو موضوع ہے اس کو ہم صرف احادیث کے تناظر میں پڑھیں گے کہ معراج النبی کے حوالے سے کون کون سی بات ہے جو حدیث میں ہے، کیونکہ ایک سوال ہوتا ہے نا، ہو سکتا ہے کہ یہ مضمون اگلے جمعے بھی آ جائے، اور پھر اس سے اگلا جمعہ آئے گا تو معراج کو قرآن پاک سے لے لیں گے کہ قرآن مجید میں معراج کا تذکرہ کیسے ہوا، کن الفاظ کے ساتھ ہوا، ان الفاظ کی معنویت کیا ہے، ترتیب کیا ہے۔ اور پھر معراج النبی کا ایک سلسلہ ہم نے اپنے یوٹیوب چینل پر بھی شروع کر رکھا ہے، وہ معراج النبی کو ہم نے نکات کے تناظر میں بیان کیا، اس کے 2 پارٹس جا چکے ہیں، مزید وہ ریکارڈ ہوتا جائے گا اور سامعین، ناظرین اس کو دیکھیں گے۔ اس میں ہم نکات کے تناظر میں معراج النبی کو پیش کیا ہے، معراج النبی کو سکھایا اور سمجھایا ہے۔ اگر میڈیا تک اور ہمارے یوٹیوب چینل علامہ شوکت قادری تک آپ کی رسائی ہے تو آپ اس کو بھی دیکھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جس حدیث سے میں آج آغاز کر رہا ہوں، یہ روایت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن نسائی میں بیان کی ہے۔ اب اس حدیث کے اندر معراج کی ترتیب پہ کلام کیا گیا،
کہ معراج کیسے شروع ہوئی، اور معراج کا جو سفر تھا اس میں کہاں کہاں کیا کتنے سٹیپس ہیں اس میں، اور کتنے مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام رکے، اور رک کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا کام سر انجام دیے۔ تو یہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے، سندن یہ حدیث صحیح ہے۔ یعنی معراج کا روٹ کیا تھا، جب حضور مکہ سے چلے تو مکہ کے بعد معراج میں پہلا جو سٹیپ تھا، جو پہلا سٹاپ کہہ لیں، چلو یہ کہہ لیں آسانی کے لیے، پہلا سٹاپ کون سا تھا؟ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری اتاری گئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ اس سرزمین پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم رکھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام پر آپ نے عبادت بھی فرمائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر وہاں سے اگلی طرف تشریف لے گئے۔ پھر اگلا سٹاپ کون سا تھا، پھر اگلا کون سا، پھر کون سا، پھر کون سا۔ اس حدیث پاک کا مضمون یہ ہے۔ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، امام نسائی نے یہ کتاب اپنی صحیح سنن نسائی کتاب الصلاۃ اور حدیث نمبر 337 درج کی ہے۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس ایک جانور لایا گیا جو گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا، اور اس کا قدم منتہائے نظر پہ پڑتا تھا۔ پس میں اس پہ سوار ہوا، اور وہ کیا تھا؟ وہ براق تھا۔ براق برق سے ہے، برق معنی بجلی، اور چونکہ وہ بجلی کی رفتار سے وہ جانور سفر کرتا تھا، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جانور لایا گیا، وہ گدھے سے بڑا تھا، خچر سے چھوٹا تھا، پر نہ وہ گدھا تھا نہ وہ خچر تھا۔ یہ بھی بتا دیں، وہ جنت کا جانور تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ جانور حضور کے اکرام میں، حضور کی تعظیم، حضور کے سفر کی، آقا کی ذات کی تعظیم کے لیے لایا گیا۔ بلکہ جس فرستادے کو اللہ رب العزت نے بارگاہ مصطفیٰ میں بھیجا تھا، اسی فرستادے کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جنت سے ایک جانور لے جانا، وہ جو برق رفتار ہے، بجلی کی رفتار سے وہ جاتا ہے، فرمایا کہ وہ لے جانا اور میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کر مصدع جاں فضا بھی سنانا، اور مصدع جاں فضا سنا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، میرے پیارے پاک نبی کو میری بارگاہ میں بلوائے جانے اور میرے دیدار کی خوشخبری بھی سنانا۔ تو جبرائیل امین جہاں پر اللہ رب العزت کا پیغام لے کر تشریف لائے، وہاں وہ جانور بھی جنت سے لے کے آئے اکرام مصطفیٰ کے لیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر وہ پھر آگے اگلے جمعے بیان کروں گا کہ کیسے جگایا اور کیا کیا۔ تو کہتے ہیں وہ جانور جب جبرائیل امین لے کے آئے اس جانور کو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ سواری کرنی تھی، جبرائیل امین حضور کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے آئے، تو حضور کی تشریف آوری سے پہلے وہ جانور جو تھا وہ رقص کرنے لگا، یا جھومنے لگا، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبے کی ہیبت سے کپکپانے لگا۔ یہ سارے معنی ہیں جو علماء نے کتابوں میں کیے، یعنی کہ وہ جو جانور تھا وہ اپنے جسم کو حرکت دینے لگا، تو جبرائیل امین نے اس جانور کو یہ کہہ کر خاموش کروا دیا، اس براق کو یہ کہہ کر کہ تم پر آج سے پہلے جو ہستی تم پر سوار ہونے والی ہے
ان سے پہلے اتنی عظمت و فضیلت اور بلندی درجات والی ہستی تم پر بیٹھی اور سواری نہیں کی۔ کہتے ہیں کہ جبرائیل امین کا براق کو یہ کہنا تھا کہ براق تھم گیا، اور بعض علماء نے اس حدیث کی تشریحات کے اندر لکھا ہے کہ وہ براق کو پسینہ آ گیا عظمت مصطفیٰ کو سن کے۔ حضور کی عظمت و شان جب بیان کی اور کہا کہ جو ہستی آ رہی ہیں وہ اتنی اونچی فضیلت کی مالک ہیں، فرمایا کہ اس سے پہلے اتنی فضیلت والی ہستی تم پر نہیں بیٹھی۔ تو حدیث پاک میں آتے ہیں کہ وہ برق رفتار جانور تھا، اور برق رفتاری تھی، اور اتنی کہ وہ جو قدم تھا، اب دیکھیں نا، ہم دیکھتے ہیں تو دور تک ہیں، پر جہاں تک دیکھتے ہیں وہاں تک اپنا قدم اٹھا بولیے نہیں سکتے نا۔ وہ برق رفتار جانور ایسا تھا جہاں تک وہ دیکھتا تھا وہاں تک وہ قدم اٹھاتا تھا۔ پھر کہتے ہیں اس کو لایا گیا، اب اس پہ کلام ہے۔ وہ کیا؟ وہ کلام یہ ہے، اتنے برق رفتار جانور کے اوپر حضور کا بیٹھنا اور سفر کر جانا، آقا کا بیٹھنا اور سفر کر جانا، یار یہ معجزہ نہیں؟ بولیے۔ آپ دیکھیں جہاز ہے، جہاز کے اندر بیٹھ کے سفر ممکن ہے، اس لیے کہ ہوا کا پریشر نہیں ہوتا، اس میں ہوا کا جو پریشر ہوتا ہے وہ سارا جہاز کی اوپر والی جو سطح ہوتی ہے، جو سائیڈ ہوتی ہے، وہ برداشت کر رہی ہوتی ہے، اور جو اندر سواریاں ہوتی ہیں ان کو ہوا کا پریشر ذرا بھی نہیں لگ رہا ہوتا، جہاز سپیڈ سے چل رہا ہوتا۔ اور وہ جو جانور تھا براق، وہ برق رفتار بھی تھا، یعنی جہاز کی رفتار تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ برق رفتار تھا اور وہ تیزی سے چلتا تھا، حضور اس کے اوپر سوار تھے، ہوا کا پریشر بھی تھا اور حضور اس کے اوپر سوار تھے، اور فرد کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پر سواری کر گئے۔ تو اس پر بیٹھ کر سواری کرنا یہ میرے مصطفیٰ کے معجزے سے کم ہے کیا؟ یہ بھی تو معجزہ ہے۔ ہم نے اپنے یوٹیوب چینل پر نقطہ نمبر 1-2 بیان کیا، اس میں میں نے بتایا یہ بات۔ لوگ کہتے ہیں معراج ایک معجزہ ہے، بھئی معراج نفس معجزہ میں معراج داخل ہے، معراج معجزہ ہے، پر پورا سفر معراج ایک معجزہ ہے، یہ بات تحقیق کے یکسر خلاف ہے۔ آپ دیکھیں نا، میں نے مثال دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ام ہانی کے گھر ہیں، یہ اگلے جمعے میں نے اس کو بیان کرنا، نقطے کے طور پہ کوٹ کر رہا، سین کعبہ میں لایا گیا، حضور کا شق صدر کیا گیا ہے، آپ کے سینہ مبارک کو چاک کر دیا گیا اور اس میں دل مبارک کو نکالا، اور اللہ کی بارگاہ سے جو حکمت کے چشمے تھے وہ قلب مصطفیٰ کے اندر انڈیل دیے گئے، وہ تحفہ تھا بارگاہ مصطفیٰ سے جو ملا تھا، حکمت کے چشمے انڈیل دیے گئے، حکمت و دانائی کے چشمے انڈیل دیے۔ اب مجھے بتائیں، سینہ مبارک کا چاک ہونا اور دل کا نکال کر حکمت کے چشمے انڈیل دیا جانا، اور حضور بعد میں سینہ بغیر کسی آلے کے بند ہو جانا، اس سارے عمل کے اندر حضور کا زندہ رہنا معجزہ نہیں ہے کیا؟ بولیے، ہے زندہ رہ جانا کیا یہ معجزہ نہیں؟ اور آنکھ مبارک کھلی ہے، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے آقا اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، بائی پاس آپریشن ہو تو مریض کو بے ہوش کر دیتے ہیں، اور وہ عمل مریض دیکھتا نہیں، میں تشبیہ نہیں دے رہا ہوں، بات دل میں ڈالنے کے لیے۔ تو آپ دیکھتے ہیں یہ سارا عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہیں، سینہ مبارک چاک کر دیا گیا، اور حضور کا اس سارے عمل کو دیکھتے رہنا اور طبیعت میں تحمل مزاجی کا برقرار رہنا یہ معجزہ نہیں ہے؟
طبیعت میں تغیر نہیں آیا، طبیعت میں خوف نہیں آیا، غم نہیں آیا، تغیر تبدل واقع نہیں ہوا طبیعت کے اندر، تو بتائیں یہ معجزہ نہیں ہے؟ اور پھر سینے مبارک کا چاک ہونا اور بغیر کسی آلے کے سینہ مبارک کا بند ہو جانا اور نشان تک نہ ہونا، یہ معجزہ نہیں ہے؟ بولیے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ معراج ایک، میں اکثر خطباء کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ نہ کہا کریں کہ معراج ایک معجزہ، کہا کرو معراج جو ہے وہ میرے مصطفیٰ کے معجزات کا سمندر ہے، معجزات کا سمندر ہے معراج۔ آگے دیکھیے بہت ساری باتیں آئیں گی، میرے منہ سے نکلیں گی تو آپ کہیں گے یہ معجزہ ہے، اور وہ معجزہ سفر معراج کے اندر ہے۔ تو براق لایا گیا، جب براق کو عظمت مصطفیٰ بتائی گئی تو براق شان مصطفیٰ کو سن کر جہاں وہ مسکت ہو گیا، خاموش ہو گیا، تھم گیا، حتیٰ کہ اس کا پسینہ نکل آیا۔ عظمت مصطفیٰ کی اس طرح روب طبیعتوں پہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ روب ایک جانور پر ہے تو ایک مومن پر عظمت مصطفیٰ کا کیا روب ہونا چاہیے، کیا دبدبہ ہونا چاہیے۔ حضور کی شان اقدس کی طبیعتوں کے اوپر واردات کیسی ہونی چاہیے، اور جب حضور کی عظمت و شان کی بات ہو تو طبیعتوں میں فرد کیسی ہونی چاہیے۔ اور حضور کی شان اور آقا کی عظمت اور حضور کی بلندی یہ درجات اور قربت خداوندی کی مدارج، اس پر کوئی بات کرے تو سامعین کے اوپر آقا کی عظمت کا روب کیسا ہونا چاہیے۔ اور یہ تو بیان کرنے کے اعتبار سے ہے نا، بتائیں عظمت مصطفیٰ کا ظاہری روب اور دبدبہ ایسا ہے تو بتاؤ عقیدے کے اندر اس روب اور دبدبے کی عظمت کا عالم کیا ہونا چاہیے، اس کا عقیدے کے اندر، نظریات کے اندر عظمت مصطفیٰ کی عین یکدگر ہونے کا عالم کیا ہونا چاہیے۔ اگر عظمت مصطفیٰ کے روب کو ایک جانور محسوس کرتا ہے تو ایک مومن کے احساس کا عالم کیا ہونا چاہیے۔ پھر آگے دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ جہاں تک قدم اٹھاتا تھا، جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں تک وہ قدم اٹھاتا تھا۔ پس آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پس میں اس پر سوار ہوا اور میرے ساتھ جبرائیل امین بھی تھے، میرے ساتھ جبرائیل امین بھی تھے، اور جبرائیل امین ہی آئے تھے لینے۔ میں ساتھ ساتھ بات کا جواب بھی دیتا جاؤں نا، جبرائیل امین ہی آئے تھے لینے، بھیجا کس نے تھا؟ اللہ نے۔ کس کو بھیجا؟ جبرائیل امین کو۔ اور جبرائیل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، جبرائیل امین ہی براق لے کے آئے، حضور کی سواری لے کے جبریل آئے تھے۔ جو لوگ کہتے ہیں، میں جو نقطہ اٹھانا چاہتا ہوں وہ یہ، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جبریل جو ہیں وہ آقا کے استاد ہیں، بولے مجھے، استاد شاگرد کے لیے سواریاں لے کے آتا ہوتا ہے؟ بولیے۔ اور پھر وہ جبرائیل امین ساتھ تھے۔ جبرائیل امین تو بارگاہ مصطفیٰ میں کئی بار حاضر ہوتے تھے۔ قرآن مجید کی اگر آیتوں کو دیکھیے نا تو قرآن مجید کی آیات 6666 کے آیات کم و بیش قریب ہیں، یا یہی فگر ہے شاید، یہ آیات ہے قرآن۔ جبرائیل امین کا آنا اس سے بھی زیادہ، ہزاروں بار جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں آئے، اور قرآن مجید اگر وہ لے کے آتے ایک ایک آیت بھی جبریل لے کے آتے تو 6666 بار آنا چاہیے تھا، لیکن وہ اس سے بھی زیادہ، بعض علماء نے لکھا 40,000 بار جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں آئے۔ میں نے اس لیے کہا کہ ہم فگر نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل امین قرآن کی ایک ایک آیت بھی اگر لے کے آتے، جبکہ ایک ایک آیت نہیں لے کے آئے، ایک آیت بھی لے کے آئے، کچھ آیتیں اکٹھی نازل ہوئی وہ بھی لے آئے، جیسے سورۃ انعام میں پارہ نمبر 7 میں وہ ساری سورت ایک ہی بار نازل ہوئی، وہ ساری سورت لے کے بھی آئے۔
آپ دیکھیں نا قرآن مجید کی پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ وحی 5 آیات پر مشتمل ہے۔ تو جبرائیل امین پہلی بار جب آئے تو 5 آیتیں اکٹھی لے کے آئے، اور اگر ایک آیت یا چند آیات یا بعض صورتیں اس طرح جبرائیل امین آئے تو پھر 6666 بار تو نہیں آئے گا نا، کم بار آئے ہوں، آیتیں لے کر کم بار آئے ہوں گے۔ تو وہ جو فیگر ہے کہ جبرائیل امین تو ہزاروں بار، بعض علماء نے لکھا ہے 40,000 بار جبرائیل امین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 63 سالہ زندگی کے اندر جبرائیل امین 40,000 بار حضور کی بارگاہ میں آئے۔ چلو ہم پیچھے والی جو زندگی ہے اس کے اوپر ابھی بات نہیں کرتے، اعلان نبوت سے شروع کرتے ہیں۔ اعلان نبوت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کی عمر میں فرمایا، ٹھیک ہے، اور 40 سال کے بعد 40 سال کی زندگی طیبہ سے لے کر 63 سال تک، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی طیبہ 23 سال بنتی ہے۔ کیا بنتی ہے؟ 23 سال۔ تو 23 سال میں تو قرآن نازل ہوا، اور قرآن کی آیتیں 6666 ہیں، اور میں نے آپ کو کہا کہ ایک آیت بھی لے کے آئے، ایک پوری سورت بھی لے کے آئے، اور ایک وقت میں چند آیات لے کے آئے، 5 آیتیں بھی ایک باری میں جبریل لے کے آئے۔ تو پھر 6666 بار جبرائیل امین صرف آیتیں تو نہیں لے کے آ سکتے، قرآن کی آیتیں اگرچہ زیادہ ہیں، قرآن لے کے کم آئے ہیں۔ اچھا ٹوٹل جبریل کا آنا کیا ہے؟ وہ تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ جبریل کا ٹوٹل جو حضور کی بارگاہ میں آنا وہ تو ہزاروں بار، 40,000 بار جبریل بارگاہ مصطفیٰ میں آئے۔ تو میں نے ایک پیمانہ جو کہ خلاف تحقیق ہے کہ قرآن کی 6666 آیات جو ہیں کم و بیش، وہ آیات اگر ایک ایک لے کے آئیں تو جبریل 6666 بار تو جبرائیل امین بارگاہ مصطفیٰ کے اندر قرآن لے کے آئے، ٹھیک ہے، تو باقی 44,000 بار نہیں 36,000 بار کیا لے کے آئے؟ 34,000 بار۔ بولیے 34,000 بار جبرائیل امین کس لیے آئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جبرائیل امین بارگاہ مصطفیٰ میں اللہ کی وحی بھی لے کے آتے تھے، کبھی اپنی حضور کے حسن سے اپنی تما پوری کرنے کے لیے بارگاہ مصطفیٰ میں بھی آ کے بیٹھتے تھے۔ حضور کی بارگاہ میں یوں صحابہ بیٹھے ہوتے تو جبرائیل امین بھی سنگت مصطفیٰ کے لیے، صحبت مصطفیٰ کے لیے حضور کے فیض و برکات بج رہے ہوتے تو جبرائیل امین ان برکات کو حاصل کرنے کے لیے آ کے بیٹھ جاتے۔ اور جو حضور کی مجلس میں آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کی دربانی کریں، تم اس کو مصطفیٰ کا استاد کہتے ہو؟ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جنت سے جا کر سواری لے کے آئے اور پھر بیت المقدس کے اندر جب حضور چلے جائیں تو وہ سواری لے کے باندھتا پھرے، ہماری لینگویج میں تو اس کو خادم کہتے ہیں، تم نے مصطفیٰ کا استاد بنا دیا۔ سمجھنے کی بات ہے۔ جب میں نے آپ کو کہا جب تبلیغ ہوتی ہے تو ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، حدیث میں کچھ بھی لکھا ہے نا اس کو مروڑ کے مفہوم کو وہ جو اپنی بدعقید اس پہ لانا ہوتا ہے۔ لوگ اس طرح تبلیغ کرتے ہیں۔ سیدھا کہو کہ بیت المقدس میں حضور گئے، جبریل نے براق باندھا، معراج کی رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما تھے، جبریل جو ہے وہ فرشتادہ بن کر آقا کی بارگاہ میں آئے اور حضور کو بٹھا کر معراج پر بیت المقدس سے لے کر آقا اللہ رب العزت کی قربتوں تک جانا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اس سفر کے لیے جانور بھی، سواری بھی جبریل خود لائے۔ تو جو یہ کام کرے کہ جو جبریل کر رہے ہیں، اللہ کے بندو، جبرائیل امین کے کام بتاتے ہیں کہ مصطفیٰ کا خادم ہو۔ تو کہتے ہیں کہ جبرائیل امین حضور کے ساتھ تھے، پورے سفر معراج میں ساتھ تھے۔
پورے مصور معراج میں آئے، حضور کو جگایا جبریل نے۔ جبرائیل امین تو دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹاتے تھے کہ حضور کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے۔ پھر وہ جس سوراخ سے داخل ہو کر اپنی نورانی جبرائیلیت کو ایک سوراخ میں داخل کر کے اس کمرے میں گئے جہاں حضور آرام فرما تھے، تو آقا کے نالین اقدس کو جبرائیل امین نے اپنی زبان لگا دی تھی۔ اب ایک سوال ہے، کہتے ہیں کہ جبرائیل امین جب پہلی وحی نازل ہوئی تو جبرائیل امین نے حضور علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا اور دبایا، اور دبا کر کہا اقرا، پڑھیں۔ حضور نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وہابیوں نے کہا ہاں او حضور پڑھ نہیں سکتے تھے نا، وہابیوں کا معنی پڑھتے نہیں تھے، پڑھے ہوئے نہیں تھے، پڑھنا نہیں آتا تھا، یہ وہابیوں کا معنی ہے۔ ابھی سنی بھی بیان کر دیں گے معنی۔ معنی بخاری، حضور نے کہا اس کا ایک معنی وہ کرے نا جو غیر مقلد، جو وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے کہ میں ان پڑھ ہوں۔ مجھ سے پوچھو کہ میں نے کہا، میں نے اس کا معنی کیا معنی بخاری، جبرائیل امین نے جپھی میں لے کر حضور کو دبایا تو آقا علیہ السلام کو حضور کی بارگاہ میں کہا اقرا، پڑھیں۔ حضور نے فرمایا معنی بقاری، میں پڑھنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ جبرائیل امین نے دوسری بار پھر حضور کو گلے سے لگایا اور معانقہ کیا اور دبایا، پنجابی میں کہتے ہیں جپھی ڈال کے دبایا، اور دبا کر پھر کہا اقرا، پڑھیں۔ آپ نے فرمایا معنی بقاری، میں پڑھنے والوں میں سے نہیں۔ تیسری بار جبرائیل امین نے حضور علیہ السلام کو اسی طرح معانقہ کر کے دبایا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیں اپنے رب کے نام سے۔ جب اللہ کا نام آیا تو حضور نے پڑھنا شروع کر دی۔ تو اس کا معنی یہ ہے، اور ظالموں جب معنی دیکھتے تو اگا پچھا دیکھ کے معنی کریدہ ہوں، انیا وانگو کوئی گل دماغ چاہے تو بیان نہیں کر دی تھی۔ معنی بخاری، حضور کا مطلب کہ میں پڑھنے والوں میں سے نہیں ہوں، معنی میں اللہ کے نام کے بغیر پڑھنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ جب زبان جبریل سے بسم ربک الذی خلق کے لفظ نکلے کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، جب رب کا نام آیا تو حضور نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اچھا میں نے پوچھا، میں نے کہا جو آپ کہتے ہو وہ تو پڑھ ہی نہیں سکتے، تو پھر بعد جو حضور نے پڑھنا کو شروع کر دیتا سی۔ اس کا مطلب یہ کہ جو بعد میں پڑھنا ان کو پہلے بھی آتا تھا۔ حکمت یہ تھی کہ اللہ کے نام سے شروع کرے۔ قرآن پڑھنے سمجھنے سیکھنے والوں، جب قرآن شروع کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کیا کرو۔ جب تک اللہ کے نام کی ترغیب نہ تھی کلام میں، مصطفیٰ نے معنی بقاری میں پڑھنے والوں میں سے نہیں، اور جب کہا کہ پڑھیے رب کے نام سے، تو جب اللہ کا نام آیا تو آپ نے کلام شروع کر دیا۔ تو وہ کہتے ہیں جبرائیل امین نے جو بات کرنا چاہ رہا، کہ رہے جبرائیل امین نے حضور نے جپھی پائی، جپھی ڈال کے دبایا اور اپنا فیض حضور کے اندر منتقل کیا۔ میں نے کہا تو الٹ ہو گیا ہے۔ اللہ کے بندو، جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ ضرورت پوری کرنے کے لیے کسی کے پاس جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب بھی کوئی کسی دکاندار، یہ تشبیہ نہیں ہے بات سمجھانے کے لیے، کوئی کسی دکاندار کے پاس اس لیے جاتا ہے کہ وہ بیکاری ہے بیچارہ، چلو تھوڑے پیسے دے کے اس کی میں جو ہے نا بکری کروا کے آ جاؤں، اس کو کچھ دے کے آ جاؤں۔ کبھی کوئی اس نیت کے ساتھ بھی دکان پہ جاتا ہے، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے جاتا ہے۔ دکان ضرورت پوری کرتی ہے تو بندہ چل کے جاتا ہے، وہاں پیسے بھی دیتا ہے اور اپنی ضرورت پوری کر کے آتا ہے اور چل کے جاتا ہے۔ تو جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ چل کے جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آئے کون تھے حضور کے پاس؟ بولے، حضور نے جبریل کو پکڑ کے دبایا تھا، ہیں؟ حضور نے جبرائیل امین کو پکڑ کے دبایا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ جبرائیل امین نے حضور کو پکڑ کے پیچھا دبایا۔ اس کا مطلب یہ ہے سینہ مصطفیٰ میں جو فیض و برکات تھے، وہ ملاقات تھی پہلی۔ وہ ملاقات کیا تھی؟ وہ پہلی ملاقات تھی۔ تو پہلی ملاقات میں
آقا کی ذات اقدس کو دیکھ کر جبرائیل امین جہاں وحی لائے، پیغام جو تھا وہ دینا ہی تھا، وہ پیغام اگر جسم ٹچ نہ بھی ہوتے تو کہہ دیتے تو منتقل ہو جاتا۔ کلام کا تعلق الفاظ کے ساتھ تھا، وہ بعد میں بھی بہت ساری وحییں آئیں، وہ کلام پڑھتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ کلام محفوظ کر لیتے تھے، لیکن کیا وجہ کہ پہلا کلام لائے اور حضور کو دیکھ کر جفی ڈال لی اور پھر دبانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ پہلا موقع ہے کہ حضور قریب ہے اور جس میں مصطفیٰ کے فیض و برکات بھی ہیں، تنہائی بھی ہے اور حضور اکیلے بھی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جبرائیل امین حضور کے سینے سے چمٹ گئے اور دبایا تاکہ فیض و برکات محمدی جو ہے وہ جبریل کو بھی حاصل ہو جائے، اور پھر کلام پڑھا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کلام پاک کو جب بسم ربک الذی فرمایا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کلام پاک کو پڑھنا شروع کر دیا۔ تو لوگ کہتے ہیں نہیں، وہ جبرائیل امین جو ہے وہ فیض دینے آئے تھے، تو فیض کا رخ ادھر سے ادھر کر لو نا، کہ کائنات میں اللہ کی رحمت کا واسطہ تو مصطفیٰ ہیں، کہ قرآن گواہی دیتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ رب العالمین ہے، مصطفیٰ رحمت للعالمین ہیں۔ خدا رحمت خدا کی ہے، پر تقسیم کرنے کا جو آلہ ہے وہ ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ قرآن کلام رب کا ہے، پر اس کے علم کی جو ابلاغ ہے وہ بذریعہ ذات مصطفیٰ ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا سارا دین ہے، وہ دین خدا کا ہے، پر اس کو منتقل کرنے کا ذریعہ ذات مصطفیٰ ہے۔ اس لیے جو روحانی ہو یا ظاہری ہو، جو فیض و برکات ہیں، اس کا منبع آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں ہیں جو وہ وجود مصطفیٰ کے ذریعے کائنات کو ملتی۔ لہذا جبریل فیض دینے نہیں آئے تھے، اپنا روحانی فیض جبریل دینے نہیں آئے تھے، آئے کلام ربی لے کر تھے اور جڑ گئے سینہ مصطفیٰ سے روحانیت مصطفیٰ کے فیض و برکات لینے کے۔ اب دیکھیں نا، اس کا دوسرا واقعہ معراج میں پیش آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہیں اور جبرائیل امین اپنی زبان کو تلوے، حضور کے جو تلوے ہیں آپ کے قدمین طیبین کی جو نچلی سطح ہے، جبرائیل امین اس کے ساتھ اپنی زبان کو ٹچ کرتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ فرح سے بیدار ہو جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ میں یہ واقعہ تو ملتا ہے کہ جبرائیل امین نے مصطفیٰ کے قدم چومے، یہ واقعہ ہے تاریخ میں، پر تاریخ میں یہ واقعہ کہیں نہیں ہے کہ حضور نے جبریل کے قدم چومے، یہ واقعہ نہیں ہے۔ ایک ہی واقعہ کہ جبرائیل امین آئے، قدمین مصطفیٰ کو دیکھ کر جبریل رہ نہ سکا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین کو چوما، جہاں حصول برکت کے لیے چوما وہاں بیداری کے لیے بھی چوما کہ حضور فرحت سے بیدار ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تنگی اور پریشانی سے بیدار نہ ہوں، فرحت سے میرے مصطفیٰ بیدار، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے۔ میں جواب صرف اس بات کا دے رہا تھا کہ سفر معراج میں لینے جبریل آئے، سارے سفر میں رہے جبریل ساتھ، سدرۃ المنتہا تک جبریل ساتھ تھے، اور یہ کہنا کہ جبریل مصطفیٰ کے استاد تھے، ظالموں یہ علم مصطفیٰ کی توہین نہیں ہے؟ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے پھرتے ہو اور کہتے ہو دین یہ دین وہ دین دو، مرکز دین ذات مصطفیٰ ہے، اور یہ کہنا کہ قرآن مجید نے تو کسی مقام پر نہیں کہا کہ جبریل مصطفیٰ کے استاد ہے۔ قرآن تو صرف یہ کہتا ہے کہ آقا کی ذات کے اوپر علم اتارنے والی ایک ہی ہستی ہے، اس کا نام رب العالمین ہے۔ حضور کو پڑھایا ہے تو رب نے خود پڑھایا، حضور کو سکھایا ہے تو رب نے خود سکھایا، اور باقی جس کو جو ملا پھر اسی ذریعے سے ملا۔ تو کہتے ہیں جبرائیل امین ساتھ تھے، حضور فرماتے ہیں، فرمایا کہ پس میں چلا تو جبرائیل امین نے کہا، راستے میں ایک جگہ آئی، اور وہ جگہ کیا تھی؟
حضور فرماتے ہیں کہ اس جگہ پہ براق جبریل نے روک لیا، اور جیسے بادشاہ اپنی رعایا میں سفر کرتے ہیں نا، ایسا نہیں ہوتا کہ بادشاہ کو پتہ نہیں ہے، وہ بادشاہ ہی کیا ہوتا ہے جس کو یہی پتہ نہ ہو کہ میری رعایا کیا ہے، میری سلطنت کیا ہے، میری سلطنت کی حدود کیا ہے، اس کا محل وقوع کیا ہے، اس میں کون کہاں ہے۔ بادشاہ کو سارا پتہ ہوتا ہے، لیکن بادشاہ کے ادب کا سفر کا ادب یہ ہوتا ہے کہ جب بادشاہ سفر کرتا ہے تو جب کوئی علاقہ آتا ہے تو خدام آگے ہو کے کہتے ہیں حضور یہ علاقہ ہے۔ بادشاہ کو پتہ ہی ہوتا ہے، بادشاہ کو تو اتنا بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس علاقے کا جو والی ہے وہ کون ہے، وہ بادشاہ نے ہی مقرر کیا ہوتا ہے، وہ ساری ڈیٹیل پتہ ہوتی۔ لیکن جب بادشاہ گزرتا ہے تو خادم آگے بڑھ کے کہتے ہیں حضور یہ فلاں شہر ہے، وہ ساری اطلاع دیتے، خبر دیتے۔ تو خبر دینے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بادشاہ لا علم ہے، یہ لا علمی کی دلیل نہیں ہے، بادشاہ کے سفر کا یہ احترام ہوتا ہے کہ رعایا بتائے کہ یہ فلاں شہر ہے، یہ فلاں علاقہ ہے، یہاں کی خبر یوں ہے، یہاں کی خبر یوں، یہاں کی خبر یوں۔ تو حضور براق پہ جا رہے ہیں، ایک جگہ پر جبرائیل امین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام براق کو روکا اور حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور یہاں اتریں، یعنی براق نیچے آ گیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہاں اتریں اور نماز پڑھیں، یہاں پہ اتر کے حضور سجدہ فرما دیں اللہ کی بارگاہ میں، یعنی اپنے قدمین طیبین اس زمین پہ لگا دیں اور نماز ادا فرمائیں۔ مستقبل میں یہاں بڑی مسجدیں بننے والی ہیں، آپ کے قدمین لگ جائیں گے، آپ سجدہ فرما دیں گے، پھر اس کی برکت سے بڑے نمازی، یار یہ بریکٹ کا ترجمہ ہے، حدیث کے لفظ نہیں، کہ آنے والے وقت میں پھر بہت نمازی ہوں گے یہاں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں براق سے نیچے تشریف لے آئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو حضور فرماتے ہیں میں نے ایسا ہی کیا، یعنی میں براق سے نیچے اترا اور میں نے وہاں نماز پڑھ دی۔ انہوں نے جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے آپ کہاں تشریف فرما ہیں؟ اب میں واقعہ سنا دوں گا کہ وہ زمین حضور کی دیکھی ہوئی ہے، لیکن جبرائیل امین نے پھر پوچھا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں، یہ لا علمی کی دلیل نہیں ہوتی کہ جب کوئی بندہ یوں کسی سے آپ جانتے ہیں آپ نے کہاں نماز پڑھی، اس کا مطلب آپ جانتے ہیں، لیکن حضور آپ جانتے ہیں آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ تو اس کے بعد حضور نے نفی بالکل نہیں کی، یہ حدیث میں لفظ نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا مجھے نہیں پتہ یہ کون سا شہر ہے کون سا علاقہ ہے، نہیں، یہ حدیث کے لفظ نہیں۔ اگر کوئی ملا بیان کرے تو ڈنڈی مار ملا ہوگا پھر وہ کوئی، یہی لفظ ہے حدیث کے کہ جبرائیل امین نے کہا حضور آپ کو پتہ ہے آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے، اور ساتھ ہی جواب دے دیا یا سیدی یا رسول اللہ آپ نے یثرب یعنی طیبہ میں نماز پڑھی ہے۔ سفر معراج کا سب سے پہلا سٹاپ جو تھا وہ مدینہ طیبہ کے اوپر، مکہ سے مصطفیٰ روانہ ہوئے، مدینہ طیبہ کے اوپر آقا کی سواری اتری اور قدمین مصطفیٰ نے وہ یثرب جو بیماریوں کا شہر تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قدمین لگا کر سجدہ کر کے دعا کر کے اس یثرب کو طیبہ اسی دن بنا دیا تھا۔ بعض خطباء کرام گفتگو فرماتے یہ کہتے ہیں جب ہجرت کر کے مصطفیٰ مدینہ آئے تو تب یثرب طیبہ ہوا، یعنی یثرب یہ جو شہر تھا یہ طیبہ بننے سے پہلے اس وقت یہ بیماریوں کا شہر تھا، مختلف بیماریوں سے گھرا رہتا تھا یہ شہر، لیکن جب حضور کی تشریف آوری ہو گئی تو یہ شہر مدینہ جس کا نام ہے، اس کو آپ دیکھتے ہیں اس کو طیبہ بھی کہتے ہیں، طیبہ کہتے ہیں پاک چیز کو طیبہ کہتے ہیں۔ تو حضور نے قدمین رکھے تو وہ بیماریوں سے شہر پاک ہو گیا۔ اب ایک توضیحی جملہ بولنا چاہتا ہوں، خطباء کرام بعض مرتبہ جملہ ارشاد فرماتے ہوئے اس مقام کو ترتیب میں غلط بیان کر جاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب حضور ہجرت کے بعد مدینہ آئے تو یثرب جو تھا وہ قدمین مصطفیٰ سے طیبہ ہو گیا، یعنی بیماریوں والا شہر
قدمین لگنے سے وہ طیبہ یعنی بیماریوں سے پاک ہو گیا۔ یہ جملہ درست ہے کہ قدمین مصطفیٰ نے، حضور کی تشریف آوری نے اس بیماریوں والے شہر کو طیبہ پاک بیماریوں سے کر دیا، یہ جملہ درست ہے۔ پر یہ کہ ہجرت کے بعد یہ ہوا نہیں، یہ ہجرت سے 1 سال پہلے معراج کی رات، یعنی 1 سال بعد معراج ہونی ہے، اپنا ہجرت ہونی ہے۔ ہجرت سے 1 سال پہلے معراج کے سفر پہ جاتے ہوئے حضور کی سواری رک گئی، حضور اترے اور اس زمین کے اوپر قدمین طیبین لگے نالین مصطفیٰ، اور حضور نے نماز پڑھی، دعا مانگی۔ اس رات یثرب کے طیبہ ہونے کا فیصلہ ہو گیا تھا، لہذا یثرب طیبہ ہجرت کے بعد نہیں ہوا، ہجرت سے 1 سال پہلے ہی ہو گیا تھا۔ اور پھر حدیث میں لفظ آتے کہ جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے طیبہ یعنی مدینہ میں نماز پڑھی ہے اور یہ آپ کی جائے ہجرت ہوگی، حضور آپ یہاں ہجرت کر کے آئیں گے۔ اب اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ مدینہ پاک میں جو ظلم ہو رہا تھا، آقا صبر کی تلقین کر رہے تھے۔ حضور کے علم میں یہ تھا، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہجرت ہوئی، حضور کو تو علم ہی نہیں تھا۔ آپ کہتے ہیں اللہ کے نبی کو علم غیب ہوتا تو پھر حضور پہلے بتا دیتے، بھئی صبر کرنے والوں صبر کرو، عن قریب ہجرت ہو جائے گی۔ سارے حقائق کو گتھو متھو کر کے ایک غلط مفہوم جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے اور مدینہ پاک میں واپس آئے، مسلمانوں پہ ظلم تو ہو رہا تھا، ہجرت سے 3 سال پہلے شروع ہو گیا تھا۔ جب مسلمانوں نے علل اعلان دعوت کا کر دیا تھا تو وہاں تو بہت ظلم و ستم کی وہ داستان ہے جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی، لیکن یہ کہ ہجرت ہونی ہے، ہجرت ہوگی، یہ علم حضور کو تھا۔ اب پوچھے کیسے؟ جبریل نے بتایا تو حضور کو پتہ چلا۔ اس پر بھی میرا ایک سوال ہے، حضور نے ہجرت کر کے مدینہ آنا ہے، اگر اس بات کا علم جبریل کو ہے اور ملا لوگوں کو یہ بات قبول کرنے میں کوئی تعامل نہیں، تو یہ بات قبول کرنے میں آپ کو تعامل کیوں ہے کہ اگر جبریل کو پتہ ہے تو جبریل کے نبی کو بھی پتہ ہی ہوگا۔ جبرائیل امین کو پتہ ہے تو جبرائیل امین کے سردار کو بھی پتہ ہی ہوگا۔ اگر آپ ایک غلام کے لیے علم مانتے ہیں تو سردار کے لیے ماننے میں کیا مسئلہ ہے؟ اپنی بدعقیدگی کا علاج کرنا چاہیے۔ حدیث پڑھتے ہوئے حدیث کا متن بتاتا ہے کہ کون سی بات کیسی ہے، لیکن جب کسی بندے نے یہاں مائنڈ سیٹ بنا رکھا ہو تو وہ سارے حقائق کو رد و بدل کر کے اپنے مفہوم کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جبرائیل امین نے کہا حضور یہ مدینہ ہے جہاں آپ تشریف لائے، اور یہ اس کے کہ حضور نے لا علمی کا اظہار کیا اس لیے نہیں بتایا، نہیں، انہوں نے جب حضور نے نماز پڑھی تو سوال کیا حضور آپ جانتے ہیں آپ نے کہاں نماز پڑھی؟ ساتھ ہی جواب دے دیا حضور یہ طیبہ ہے۔ نہیں کہا کہ حضور یہ، اب اگلا نکتہ، نہیں کہا کہ حضور یہ یثرب ہے۔ جبریل کو نہیں پتا اس شہر کا نام یثرب ہے؟ بولیے، پتہ ہی تھا نا، جبرائیل امین کو پتہ تھا کہ اس شہر کو یثرب کہتے ہیں، کیونکہ سارے علاقے میں یثرب ہی کہتے تھے، پورے حجاز کے اندر اس شہر کا نام یثرب ہی تھا، تو جبرائیل امین کو کیوں پتہ نہیں لگے گا؟ تو پھر جبرائیل امین نے یہ کیوں کہا کہ حضور یہ طیبہ ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ حضور یہ یثرب ہے؟ ہاں، جبرائیل امین کو یہ علم تھا کہ جب تک حضور کے قدم نہ لگے تھے تو یہ یثرب تھا، یہ بات درست ہے، یہ علم میں بھی ہے، لیکن اب تو حضور کے قدم لگ گئے ہیں، حضور نے سجدہ فرما دیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کر دی ہے۔ اگر صلات کا معنی دعا لیں تو حضور کے قدمین لگے اور اس سرزمین کے لیے دعا کر دی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو جبرائیل امین نے کہہ دیا کہ اب یہ یثرب بیماریوں کا شہر نہ رہا، چونکہ قدمین مصطفیٰ نے اس شہر کو شفا دے دی ہے، تو اس لیے جبرائیل امین نے کہا حضور جہاں آپ نے نماز پڑھی یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہو گیا ہے، آقا یہ پاک ہو گیا ہے،
اس کا نام یثرب ہے، یہ بات حق ہے، لیکن آپ کے قدمین نے اس کو بیماریوں سے پاک کر دیا۔ تو پہلا سٹاپ، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، معراج میں جاتے ہوئے جو پہلا سٹاپ آیا جہاں حضور نے توقف فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو ریسٹ کہتے ہیں، آرام فرمایا، جہاں حضور رکے، پہلا سٹاپ جو ہے وہ مدینہ طیبہ کی سرزمین ہے، جہاں پر حضور کا براق رکا، حضور تشریف لائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں رکے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی یا آقا نے دست اقدس اٹھا کے دعا مانگی۔ نالین اقدس اکیلے لگ جاتے تو شفا کے لیے یہی کافی تھا، یہی کافی تھا، لیکن وہ جو سجدے کی صورت میں سر اقدس زمین پہ رکھ دیا تو اس زمین کو بھی حیا آنے لگی نا، کہ جہاں آقا کا سر اقدس ہو، بیماریوں کو بھی حیا آنے لگی ہوگی کہ جہاں سر اقدس مصطفیٰ ہے وہاں پہ ہم اذیت دیتی ہے، وہ وہاں سے رفع ہوگی۔ اور اگر صلوات کا معنی یہاں دعا ہے تو پھر یہ ہے کہ حضور کے نالین لگ گئے، یہی کافی تھا پاکی کے لیے، لیکن اس برکت کے ساتھ بڑی برکت یہ ہوئی کہ حضور کے ہاتھ بھی اٹھ گئے دعا کے لیے، اور آقا کی دعا نے اس مدینہ یثرب کو، آقا کی دعا نے یثرب کو طیبہ اور مدینہ بنا دیا۔ تو یہ جو مدینہ پاک ہے، زادہ اللہ شرفا و تعظیما، جہاں خوبصورت گنبد خضرا ہے، جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار مبارک ہے، جس کی خاطر ساری امت کے دل اس طرف کھچے رہتے ہیں، یہ جو پاک مدینہ ہے نا، پاک مدینہ، یہ پاک مدینہ ہجرت کے بعد نہیں ہوا، ہجرت سے 1 سال پہلے ہی مدینہ طیبہ ہو گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معراج کا جو سفر ہے، اس نقطے پہ ختم کر رہا ہوں، معراج کا جو سفر ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ صرف ایک معجزہ نہیں۔ معراج کو یہ کہنا کہ معراج ایک معجزہ ہے، یہ جملہ ترتیب میں غلط ہے۔ معراج معجزہ ہے، لیکن سفر معراج ایک معجزہ نہیں، سفر معراج معجزات کا سمندر ہے۔ آپ دیکھیں نا، بیماریوں کا شہر ہے، بیماری پھیلی رہتی ہے، یہ بات عرف عام ہے، عرف عام ہے، اور حضور کے نالین اقدس لگیں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھ جائیں یا سر انور سجدے میں چلا جائے اور ساری بیماریاں چھٹ جائیں، یہ مصطفیٰ کا معجزہ نہیں؟ بولیں، یہ معجزہ نہیں ہے؟ تو مجھے بتاؤ، یہ بھی تو معراج کے اندر ہی تھا، براق پر تیز تراس کہ کوئی چیز ہوا کو روکنے کے لیے ڈھال بھی نہیں، اور تیز ترین ہوا میں جہاز سے بھی تیز سپیڈ سے ایک جانور سفر کر رہا، حضور اس کے اوپر بیٹھ کے سفر کر رہے ہیں، اور ذرا بھی تغیر ذات مصطفیٰ میں واقع نہیں ہو رہا، یہ معجزہ نہیں ہے؟ یہ معراج کے اندر ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک کا چاک ہونا، حضور کا حیات برقرار رہنا، یہ معجزہ ہے، یہ معراج کے اندر ہے۔ اور دل حضور کے قلب مبارک کو نکالا جانا، اور حکمت کے وہ چشمے جو اللہ کی بارگاہ سے تو وطن آئے ہیں، وہ قلب مصطفیٰ میں اڈیل دیے جانا، اور حضور کی طبیعت مبارکہ پہ تغیر واقع نہ ہونا، یہ معجزہ نہیں ہے؟ یہ معراج کے اندر ہے۔ اور دیکھیں، سینہ مبارک چاک ہو رہا ہے، قلب مبارک نکالا جا رہا ہے، حکمت و دانائی کے چشمے اڈیلے جا رہے ہیں، اور یہ سارا عمل حضور اپنی نگاہ سے ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور طبیعت پہ کوئی روب نہیں آ رہا، طبیعت پہ کوئی غم نہیں ہے، طبیعت پہ کوئی ڈر نہیں ہے۔ تو طبیعت کے اوپر کسی تغیر کا، کسی ڈر کا، کسی غم کا وارد نہ ہونا، سینہ مبارک سامنے چاک کر دیا گیا، اور طبیعت مبارکہ پہ ڈر نہ آنا، یہ معجزہ نہیں ہے؟ یہ منظر دیکھ کر بندہ ویسے ہی مر جاتا ہے، نہیں مرنے والا ہوتا تو یہ منظر دیکھ کے مر جاتا ہے، یہ اپنا کیا کوئی دیکھے گا، کسی کا آپریٹ ہوتا بائی پاس نہیں بندہ دیکھ سکتا۔
اور پھر سینہ مبارک کا بند ہو جانا اور اس مقام پر نشان بھی باقی نہ رہنا، یہ معجزہ نہیں ہے؟ اگر نشان باقی رہتا تو شاید 14ویں صدی میں آ کر لوگ کہتے تم کہتے ہو بے مثال ہے، ان کے اندر تو فلاں بھی کمی تھی، ہے نا ایسے لوگ ہیں؟ تو سینہ مبارک بند ہو گیا اور وہ نشان جو تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ یہ کیا، یہ میرے مصطفیٰ کے جسم کا معجزہ نہیں ہے؟ تو اس لیے معراج حضور کی وہ شان ہے جہاں یہ حضور کی انفرادی شان ہے کہ کائنات نبوت کے اندر یہ شان اور کسی نبی کو اللہ نے عطا نہیں کی۔ جہاں یہ انفرادی شان ہے وہاں یہ نوع کے اعتبار سے تو معراج ایک ہے، لیکن اس کے اندر غوطہ دری کرے تو معراج معجزات کا سمندر ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔